بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 155 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا پہلا ذریعہ پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ إِذْ جِئْنَا بَعْدَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّصِلَ إِلَى كُنْهِهَا وَلَكِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي نَعْلَمُهُ هُوَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْكَلِمَاتِ الْجَزْلَةِ وَالتَّرْكِيبَاتِ الْعَذْبَةِ مَعَ اللَّطَافَةِ وَعَدَمِ التَّكَلُّفِ كَمَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا نَجِدُ مِثْلَهُ فِي أَيِّ قَصِيدَةٍ مِّن قَصَائِدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَهَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ يدركه كما ينبغي المهارة من الشعراء ولا يتذوقه العامة۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم لوگ چونکہ متقدمین عرب کے بعد آئے ہیں، اس جئنا ہم آئے ہیں بعد العرب الاولین، اولین جو متقدمین عرب ہیں ان کے بعد، اس لیے اس کی حقیقت تک لا نستطيع ان نصل الى كنهها، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ولكن القدر الذي نعلمه، لیکن وہ مقدار جسے ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے، ہوا ان استعمال الکلمات الجزلہ، کہ لطافت اور بے تکلفی کے ساتھ عمدہ اور خوشگوار کلمات و تراکیب کا استعمال قرآن مجید میں متقدمین متاخرین کے قصیدوں سے زیادہ ہے۔ کما نجد ذلک فی القرآن العظیم، جیسا کہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، لا نجد مثلہ فی ای قصیدۃ من قصائد المتقدمین والمتاخرین، کہ ہم اس کی مثل نہیں پاتے متقدمین اور متاخرین کے قصیدوں میں سے کسی قصیدے میں۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا پورے جملے کا، ہوا ان استعمال الکلمات سے لے کر جو ہے متاخرین تک، کہ لطافت اور بے تکلفی کے ساتھ عمدہ کلمات و تراکیب کا استعمال قرآن مجید میں متاخرین اور متقدمین کے قصیدوں سے زیادہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ يُدْرِكُهُ، اور یہ جو ہے ایک ذوقی امر ہے، يُدْرِكُهُ كَمَا يَنبَغِي الْمَهَارَةُ مِنَ الشُّعَرَاءِ، جس کی معرفت اور شناخت پر ماہر شعراء ہی کو دسترس حاصل ہو سکتی ہے۔ ولا يتذوقه العامہ، اور عوام الناس اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کے ذوق کی ان کو صلاحیت نہیں ہے، یا اس سلسلے میں ان کو چکھنے کی استعداد نہیں ہوتی۔ وَنَحْنُ إِذْ جِئْنَا بَعْدَ الْعَرَبِ الْأُوَّلِ، یا بعد العرب الاولین، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن عظیم بلاغت کے محیر العقول مرتبے کا حامل ہے، یعنی قرآن کریم کی جو بلاغت ہے وہ عقلوں کو حیران کرنے والی چیز ہے، اور اس مرتبے کی بلاغت پائی جاتی ہے جس کے سامنے عقل انسانی بے بس ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاغت کا وہ عظیم مرتبہ ہے کیا؟ تو آج کے سبق میں ہم جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ بلاغت کا وہ حقیقی وہ عظیم مرتبہ کیا ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ وہ ذرائع ہم جو ہے اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ بلاغت قرآنی کی کنہ و حقیقت تک رسائی تو انہی عربوں کا حصہ تھا جو فصاحت و بلاغت کی گرم بازاری کے دور شباب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ جو قرآن کی بلاغت ہے اس کی کنہ اور حقیقت تک جو رسائی ہے وہ انہی عربوں کو حاصل تھی، انہی کے حصے میں آئی جو فصاحت و بلاغت کی گرم بازاری کے دور میں، یعنی اس وقت پیچھے گزرا ہے کہ اس وقت جو تھا عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ تو اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے تو یہ انہی کا حصہ ہے، اور انہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ ہمیں تو صرف ایسے چند اسباب اور ذرائع کا علم ہے جن کی روشنی میں بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا ادراک کیا جا سکے۔ یعنی
ہم مکمل طور پر اس کی کنہ اور حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے. صرف ایسے اسباب اور ذرائع کا علم جن کی روشنی میں جو ہے وہ بلاغت قرآنی کی برتری اور اس کی جو ہے وہ فوقیت کا ہم ادراک کر سکتے ہیں. تو ہم ان ذرائع کا جو ہے وہ اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو ان میں جو سب سے پہلا ذریعہ ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے عرب کے شعراء اور ادیبوں کے کلام کا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں جو سہال ممتنع، سلاست اور روانی اور روح افزا حلاوت اور لذت ہے، اسی طرح اس کی تراکیب اور اسلوب میں جو شاہنشانہ شان و شکوہ ہے، عرب کے کلام میں نہیں ہے. یعنی جب ہم عرب کے کلام کو پڑھیں گے، ان کے کلام کے مطالعے کی دلچسپی ہمارے اندر ہوگی، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا. یہ پہلا ذریعہ ہے قرآن کی اس بلاغت کے عظیم مرتبے کو سمجھنے کا. تو پہلا ذریعہ ہے یا پہلا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. جب ہم یہ دیکھیں گے کہ عرب کا جو کلام ہے، عرب کے ادیبوں کا جو شعراء کا جو کلام ہے، ان کے کلام کو جب ہم سمجھیں گے، ان کے کلام کا جب ہم مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس طرح کی تراکیب اور اسلوب میں جو قرآن کریم کی تراکیب اور اسلوب میں جو ایک شاہنشانہ شان و شوکت پائی جاتی ہے، وہ عرب کے کلام میں نہیں ہے. یعنی یہ اس کے ساتھ تقابل اور موازنے سے ہمیں حاصل ہوگا. پہلا ذریعہ یہ ہے کہ عرب کے شعراء اور ادیبوں کے کلام کا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اور ان سے پھر ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس عظیم وہ قرآن کریم کا عظیم مرتبہ کیا ہے. یعنی جب عرب کا جو کلام تھا وہ اپنے دور کے حساب سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت اس میں پائی جاتی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو وہ سب ماند پڑ گئی اور قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب ہم ان کے کلام کو مطالعہ کریں گے تو ہمیں قرآن کی وہ عظیم بلاغت جو ہے، جو عظیم مرتبے پر ہے بلاغت کے قرآن کریم، وہ ہمیں اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک شاہ صاحب فرماتے ہیں ذوقی اور وجدانی چیز ہے جسے عربی زبان اور ادب کے ماہرین ہی محسوس کر سکتے ہیں، یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی جب ہم عربی زبان کے ماہرین جب مہارت ہم حاصل کر لیں تو اس وقت ہمیں اس کا ادراک ہو سکتا ہے، اس وقت یہ ایک ذوق سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. عام عوام جو کہ عربی ادب سے اور عربی زبان کے جو ہے وہ اس سے فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں ہے، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کی یہ وضاحت کی ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خیالات کی جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، اس کی تائید متقدمین کے خیالات سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذهب الاکثرون من علماء النظر الى ان وجه الاعجاز فيه من جهة البلاغه لكن صعب عليهم تفصيلهم وصفوا فيه الى حكم الذوق. لیکن علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی اس اکثریتی رائے سے خود متفق نہیں ہیں. ان کی ذاتی تحقیق اس کے خلاف ہے. ان کی ذاتی تحقیق جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مستحسن کلام کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، وہ پرشکوہ کلام جس کی بلاغت میں استحکام و فصاحت میں کمال حلاوت ہو، جس کے بلاغت میں استحکام ہو اور فصاحت میں کمال حلاوت ہو، حلاوت کامل درجے کی ہو، تو وہ اعلیٰ درجے کا مستحسن کلام کہلاتا ہے. نمبر 2، دوسرے درجے کا جو مستحسن کلام ہے وہ اوسط درجے کا ہے، فصیح کلام ہے جس میں جزالت و لطافت ہو اور اس کے الفاظ ذہنوں سے قریب ہوں. یعنی اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو، جب اس کو پڑھا جائے سنا جائے تو اس میں ایک لطافت پائی جائے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ ذہنوں کے قریب ہوں. تیسرے درجے پر مستحسن کلام وہ ہے جو اعلیٰ اور اوسط کی بلاغت سے آزاد اور خالی ہو. تو یہ ان کی جو ہے ذاتی تحقیق ہے جو انہوں نے اکثریتی رائے سے جو ہے وہ انحراف کرتے ہوئے یا اکثریتی رائے کے خلاف جو انہوں نے اختیار کی ہے. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مستحسن کلام کے 3 درجے ہیں. قرآن کریم کی جو بلاغت ہے وہ ان تینوں اقسام کو جامع ہے. اس وجہ سے اس کے اسلوب میں عظمت، حلاوت دونوں صفات جمع ہو گئی ہیں. یعنی جو یہ 3 قسمیں ہیں اعلیٰ، اوسط اور ادنا درجے کی کلام کی، مستحسن کلام کی، یہ ان تینوں اقسام کو قرآن کریم کی بلاغت شامل ہے. اسی وجہ سے اس کے اسلوب میں عظمت اور حلاوت دونوں جو ہے وہ جو صفات ہیں، فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے، وہ دونوں صفات عظمت بھی ہے اور حلاوت بھی ہے، یہ دونوں صفات جو ہیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں.
کیونکہ حلاوت تو سلاست و روانی کا ثمرہ ہوتی ہے، جبکہ عظمت و جلال میں ایک طرح کی سختی اور کرختگی پائی جاتی ہے. یعنی جو حلاوت ہے اس میں روانی ہے، نرمی ہے، جبکہ عظمت اور جلال میں ایک سختی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسی اجتماع ضدین، یہی اجتماع ضدین جو ہے گویا قرآن کریم کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ فصاحت و بلاغت کی حیران کن بلندی پر فائز ہے. یعنی جب دونوں صورتوں کو، یعنی کلام کے اندر جو پائی جانے والی چیزیں ہیں، حلاوت اور روانی ہے، اسی طرح عظمت و جلال ہے، یہ دونوں مختلف ضدیں جو ہے وہ دونوں قرآن کریم کے اندر جمع ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم جو ہے وہ کی یہ خصوصیت بن گئی کہ وہ فصاحت و بلاغت کی حیران کن بلندی پر فائز ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چند ایسے اسباب و ذرائع کے علم جن کی روشنی میں بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا ادراک کیا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے، ان میں سے پہلے ذریعے کی تفصیل پڑی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.